من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو ساری نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پہ درمیانی نماز. بڑے اہم مسائل پہ ڈسکس چل رہی تھی، طلاق کے بارے میں. خامند فوت ہو جائے اس کی عدت، طلاق کی عدت. بڑے اہم معاملات میں، گھریلو معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالی واضح کر رہا تھا، اور بعد میں بھی اسی ٹاپک پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا. درمیان میں نماز آ گئی کہ کتنے بھی اہم کام نہ ہوں تو نماز نہیں چھوڑنی، کام ادھر چھوڑ دیں، نماز پڑھیں. کتنا بھی اہم کام. اب ہمارے ہاں سب سے اہم کام بیت اللہ کا طواف چل رہا ہے، ہر وقت چل رہا ہے. رات کو جائیں رات کو طواف چل رہا ہے، دن کو جائیں دن کو چل رہا ہے، دوپہر کو، تہجد کے ٹائم، جس وقت مرضی جائیں، عید ہو، بقرعید ہو، جمعہ ہو، جمعرات ہو، ہر وقت چل رہا ہے. صرف طواف اس وقت بند ہوتا ہے جب فرض نماز کھڑی ہو جاتی. طواف رک جاتا ہے لیکن ہماری گپیں نہیں رک سکتے. بیت اللہ کا طواف رک جاتا ہے لیکن ہماری غیبتیں، چغلیاں، چسکے، تیرے محلے میں کیا ہوا، میرے محلے میں تو یہ ہوا، ادھر سورج چڑھا ادھر چاند چڑھ گیا، ایسی باتیں ساری کے لیے ٹائم ہے. تو نماز کے لیے ٹائم ہے. تو اتنے اہم جہاں زندگی کے فیصلے ہو رہے ہیں، پوری زندگی کے فیصلوں میں نماز کا ٹائم ہو جائے، چھوڑ دو سب کا، چلو نماز کی تیاری. حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو تم نمازوں کی. معنی یہ ہے نمازوں کی حفاظت کرو تو معاملات خراب ہوتے ہی نہیں. جب اللہ سے معاملہ تم نے بگاڑ لیا تو دنیا میں تمہارے معاملات نہیں سنور سکتے، پھر بگڑے بگڑائے ہیں.
حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو تم ساری نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً درمیانی نماز کی، درمیانی نماز کی خاص طور پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پڑھتی تھی تو صلاۃ العصر ساتھ پڑھتی تھی، عصر کی نماز درمیان۔ نمازیں ساری قیمتی ہیں لیکن عصر کی بڑی قیمتی، والعصر، اللہ نے عصر کی قسم اٹھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عصر کی نماز پہ جو دو قسم کی فرشتوں کی جماعتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ایک رات گزارتے ہیں ایک دن گزارتے ہیں، تو دونوں جماعتیں عصر کی نماز پہ اکٹھی ہوتی ہیں۔ عصر کی نماز پہ دونوں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جنہوں نے آ کے رات گزارنی ہوتی وہ بھی حاضری شروع کرتے ہیں عصر کی نماز، جنہوں نے دن گزار کے اللہ کے پاس واپس جانا ہے انہوں نے بھی حاضری کا اختتام کرنا ہے عصر کی نماز۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس لیے عصر کی نماز بڑی قیمتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے من ترک صلاۃ العصر متعمدا فقد حبط عملہ، جس نے ایک عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اذان سن لی، ٹائم پتہ چل گیا، بیٹھے ہیں اپنی مستی میں، تو مستی میں بیٹھے رہے حتیٰ کہ نماز کا ٹائم ہی گزر گیا، تو بخاری شریف میں حدیث پاک ہے فقد حبط عملہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس پہ اتنا غصہ آتا ہے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی۔ 30 سال ہو گئے اس نے نماز نہیں چھوڑی، آج اس نے جان بوجھ کے چھوڑی، بھولا نہیں، سویا ہوا نہیں، اس کو یاد ہے، بھول جائے تو جب یاد آئے نماز پڑھے، سویا ہوا ہے جب اٹھے نماز پڑھے، اس کو یاد بھی ہے بھولا ہوا بھی نہیں، پھر جان بوجھ کے چھوڑ دی، تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی نیکی کی۔ اور آپ نے مثال دی کَأَنَّمَا وُطِّرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کا نیکیوں میں اتنا نقصان ہوا ہے جیسے اس کے گھر میں ساری دولت ہو، ساری فیملی ہو، گھر کو آگ لگ جائے، نہ دولت بچے نہ فیملی بچے، جتنا اس کا نقصان ہوا ہے اتنا ہی اس کا نقصان ہوتا ہے جو ایک عصر کی نماز جان بوجھ کے ضائع کر دیتے۔ تو جہاں ہو ہی بے نماز، روز ہی نہ پڑھتے ہوں، 3 دن پوچھ لو تو چوتھے دن پڑھیں گے، پھر چھوڑ دو پوچھنا تو بس ٹھیک ہے، کون سا انہوں نے پوچھا، سب سے پوچھ لیا، بس زیادہ سے آواز آگے پڑھی ہے تو بس ایک ایک سے تو کون کہاں انہوں نے پوچھنا، تو یہ صورتحال، سارے چور۔ اس لیے نمازوں کی چوری اسوأ الناس سرقۃ، سب سے بدترین چور، پیسے چرا لے بڑی نفرت ہوتی، کوئی قلم اٹھا لے بڑی نفرت، کوئی کسی کی چیز اٹھا لے تو یہ تو چور ہے، بڑی نفرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے، نماز کا چور۔ صحابہ نے وضاحت پوچھی کہ نماز کا چوری، تو آپ نے فرمایا الذی لا یتم رکوعہ ولا سجود، جو نماز کا نہ رکوع پورا کرے نہ سجدہ پورا کرے، 3-4 منٹ سے 4 رکعتاں ماریاں تو پراں پئیاں، تو اس طرح جو نماز پڑھتا ہے وہ چور ہے۔ یا بالکل یہ تو اس کی ہے جو صحیح نہیں پڑھتا، جو پڑھتا ہی نہیں اس کا کیا حال ہے، وہ تو ڈاکو ہوا، ٹھگو ہوا۔ اس لیے نمازوں کی حفاظت، خصوصاً عصر کی نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں مکہ سے پورے لشکر کو لے کر مکہ والے مدینے والوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے لڑنے کے لیے سارا لشکر تیار ہو کے آ رہا،
ہزاروں کا لشکر، اور مدینہ پاک میں خبر ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا، صحابہ کو بھی نہیں پتا۔ آج کل کے پیر فقیر تو 70 میل دور کی بتا دیتے ہیں، روٹی کے نیچے سلاد پڑا ہو تو ان کو سلاد نہیں نظر آتا، 70 میل کی بتا دیتے۔ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے آ کے جو یہودی عیسائی تھے قریب کے، ان کو بھی انہوں نے ساتھ ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک اطلاع ملی کہ آپ پہ تو بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے، اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں، حزب ان کی جمع احزاب، افعال ان کے بدل۔ تو آپ بڑے پریشان ہو کہ اب کیسے دفاع کریں۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کلیجے باہر آنے لگے تھے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ایمان والے ادھر جھنجھوڑ دیے گئے کہ بس موت ہے ہر طرف۔ منافقین نے تو باتیں بھی کر دی کہ ما وعدنا اللہ ورسول الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا، ہمیں مروا دیا، بھاگنے کا راستہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں ہمیں قبول کریں گے، انہوں نے مروا دیا۔ تو جو مضبوط ایمان والے تھے وہ تو پھر ان کی تو کیا ہی شان۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا نا جو مرضی ہو جائے، اللہ سے کوئی بھی طاقتور نہیں۔ تو اس پریشانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول ہی گیا کہ عصر کی نماز ابھی پڑھنی، سورہ غروب ہو۔ جو ہی سورہ غروب ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ ان کے لیے بد دعائیں کرنے لگے۔ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں کی تھی، آج بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی۔ اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا، ہماری عصر کی نماز رہ گئی۔ بس یہ زندگی کا ایک موقع ہے کہ آپ بھولیں، ہم تو جان بوجھ کے نہیں پڑھتے، تو آپ اتنے پریشان ہیں۔ پھر آپ نے جلدی سے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے پہلے عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ درمیانی نماز کو نہیں چھوڑنا، اس کو نہیں ضائع کرنا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے جب کھڑے ہونا ہے تو قوموا، کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار ہو، سکون سے آرام سے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ کچھ سر میں خارش کر رہا ہے، کوئی کدھر خارش کر رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی دائیں دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ رہا ہے۔ جدھر آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں، جدھر آپ کا سجدہ ہونا ہے، اس جگہ پہ آپ دیکھیں، اوپر نہیں دیکھنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ جدھر نماز بھی جاری ہوتی، سارے درشن بھی جاری ہوتے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اوپر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب نیچے دیکھے تو ان کو دکھائی نہ دے، اللہ ان کی نظر ہی واپس لے۔ اس لیے جب نماز پڑھنی ہے پوری دھیان سے پڑھنی ہے، آرام سے پڑھنی، قیام دعا پڑھیں آرام سے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک ایک آیت، ایک ایک سانس ہم پوری سورت ہی ٹپکا دیتے ایک ہی سانس میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، حمدنی عبدی۔ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، پھر اس کا اللہ جواب دیتا ہے، اثنا علیہ عبدی۔ مالک یوم الدین پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سانس میں ایک آیت پڑھتا ہے، پھر دوسری آیت میں دوسری، پھر تیسری، یہ آپ کا طریقہ۔
تو نماز سکون سے پڑھیں بھی اور سکون سے پڑھیں. یعنی نماز صرف پڑھنی نہیں، نماز کی حفاظت بھی ضروری. اللہ نے ادھر حفاظت کہا. سال کی گندم جو خریدنی ہے تو خرید کے باہر پھینک دینی. کہ بندہ کہے جی میرا کام تو، ہمارا کام تو تھا سال کی گندم خریدنا، خرید لی بس. خرید کے اب اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے، گولیاں رکھیں، کیڑی وغیرہ نہ پڑ جائے، پانی سے اس کو بچانا ہے، ہر چیز سے. ایسے ہی نماز پڑھنی ہے وضو کر کے پڑھنی. کوئی بغیر وضو پڑھ سردیوں میں اللہ معاف کر، دیکھنے والے ہوتے ہیں اللہ. تو نماز پڑھنی ہے وضو ٹھیک طریقے سے کرنا ہے، اور پھر نماز سکون سے پڑھنی ہے، ٹھہر ٹھہر آرام سے، کوئی جلدی نہیں کرنی. کھڑے ہو کے ساری دعائیں پڑھنی. یہ نماز کے ساری نماز ان سے سنو ایک دفعہ. کل میں اب لیٹا ہوں تو ان سے نماز سننی سکتا. کئی ہیں جن کو نماز آتی نہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. نماز کی دعائیں ساری آنی چاہیے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے فرما بردار ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو دشمن کا، جنگ جاری ہے، اور جنگ بھی گولے بندوقوں والی نہیں، تلواروں والی. فَرِجَالًا، جنگ کے دوران رک نہیں سکتے، ٹھہر نہیں سکتے، اہتمام نہیں کر سکتے. فَرِجَالًا تو چلتے چلتے پڑھو، جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑنی. اور رکباناً، یا سواری پہ سوار ہو، لڑ رہے ہو تو ویسے ہی نماز اشارے سے پڑھو. نماز نہیں معاف، جنگ میں بھی معاف نہیں. آپ اندازہ لگائیں بھی طلاق کا مسئلہ ہے، گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، تو پھر نماز کیسے چھوڑ دیں؟ اللہ کہتا ہے جنگ میں بھی نہیں چھوڑنی. جنگ تو نہیں لگی ادھر، یہ تو گالی گلوچی ہے، پڑھ رہی ہے بس. اتنے تھوڑی سے کوئی اونچی بولتا، کوئی آہستہ بولتا، کوئی برداشت کرتا، کوئی غصہ کرتا ہے. یہی معاملات ہے. تو ان معاملات میں بھی نماز کیا، جنگ بھی لگ جائے پھر بھی نماز نہیں چھوڑ، پھر بھی نماز جاری رکھ. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو پھر اللہ کا ذکر کرو اس طرح جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے. یعنی اپنی مرضی کے نہیں، جدھر کو لگا ٹھیک لگا. ہمارے ہاں یہ بڑا چلتا ہے، جدھر کو لگا ٹھیک لگا. آج کل تو دین اسلام کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. انگریزوں نے ایک ایک ایپ میں ساری ہماری کتابیں فیڈ کر دی، جو پورا کمپیوٹر تو جھوٹ رہے نا بول، اس سے جو پوچھیں گے آپ کو صحیح رزلٹ نکال کے سامنے کر دیں. اسے ایک ایک حدیث پوچھیں وہ آپ کو نکال کے دیں. نماز کا صحیح طریقہ پوچھیں، وضو کا صحیح طریقہ پوچھیں. ایک ایک چیز جس میں آپ کو شک ہے اس کے بارے میں اردو لکھ کے دیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ وہ پوری کتاب، ساری اسلامی کتابوں سے ریسرچ کر کے رزلٹ کر نکال کے آپ کو. تو مولویوں پہ نہ رہے ہیں، خود ریسرچ کر کے سیدھے راستے کا انتخاب کریں. سیدھا راستہ کیا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. باقی ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دین، سارے قوانین غلطی سے پاک، کیونکہ آپ کو غلطی سے اللہ وحی کے ذریعے بچا لیتا تھا، اور کسی کے لیے گارنٹی نہیں. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم لڑائی جھگڑا جنگ ختم ہو جائے، امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو. سب سے بڑا ذکر نماز ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو. کما علمکم، جس طرح اس اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. سارے ذکر سنت کے مطابق ہے، کوئی بھی ذکر سنت کے خلاف نہیں کرنا. کئی چیزیں ہیں جو پاکستانیوں نے ایجاد کر دی ہیں،
کتب حدیث میں نہ وہ وظیفہ ہے نہ وہ ذکر ہے، تو اس کو پڑھ رہے ہیں، جلدی ڈال رہے ہیں. تو ایسے جو بھی طریقہ کار ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، ان میں ہم نے شامل نہیں ہونا. ہاں اگر آپ کو کوئی لگتا ہے یہ اچھا ذکر ہے، اس کو ریسرچ میں دیں کہ کتب حدیث میں کہیں ہے تو پھر اس کی سند چیک کریں، سند ٹھیک ہے وہ کریں. اگر نہیں ہے تو اس سے بچ جائیں. وہ ایک بدعت ہے. وہ ایسے لوگ اتنے ظالم ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دین میں یہ چیز ہونی چاہیے تھی، نہ اللہ کو پتہ چلا نہ رسول اللہ کو پتہ چلا، یہ ہمیں پتہ چلا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر نئی چیز گمراہی. عبادت کا ذکر کا نیا طریقہ گمراہی. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی انسان کو آگ میں لے جائے. اس لیے ہر اچھا کام نیکی نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا وہ نیکی. کما علمکم، جیسے اس نے تمہیں علم دیا، تمہیں سکھایا ہے. ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح ما لم تکونوا جو نہیں تھے تم، تعلمون جانتے، جس کو تم جانتے نہیں تھے اللہ نے وہ کچھ تمہیں سکھایا. اب ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سیانے تھے. بعد میں آپ جیسا کوئی سیانا آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی مرضی نہیں کرنے دی. کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک اتبع ما اوحی الیک، پیروی اس کی کرنی جو آپ کی طرف وحی کی، وہ پہنچانا ہے جو آپ کی طرف وحی کیا جائے. ان اتبع الا ما یوحی الی، کہہ دو میں صرف وہ کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جائے. پیغمبر بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے اور اللہ نے ڈانٹا ہے فاصبر، صبر کرنا ہے، لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح نہیں ہو جائے. مچھلی والے ایک پیغمبر نے اپنی مرضی کی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ کی قید دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ یہی سمجھا رہا ہے کہ آپ نے مچھلی والے کی طرح نہیں ہو جانا، اپنی مرضی نہیں کرتے. ہاں کئی کام ہیں جن میں اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا اس میں مشورہ کر لو، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیے. دیکھیں نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، یہ جبریل امین کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا، وضو کرو دکھاؤ وضو. اللہ کے پیغمبر نے دیکھا جبریل کیسے وضو کر رہے ہیں، جبریل امین نے آ کے نماز پڑھائی، اللہ کے پیغمبر کو دکھایا کہ ایسے آپ نے نماز پڑھنی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو سکھائی، اور صحابہ کو بھی آپ نے یہی فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے ویسے نماز پڑھنی جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ. سب سے بڑا ذکر نماز ہے، نماز بھی اس طرح پڑھنی ہے جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی. اللہ نے کس کو سکھائی ہے؟ اللہ نے جبریل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پڑھتے تھے ویسے ہی نماز پڑھنی چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے. کسی ایک فرقے کی بات نہیں ہے، ناموں میں کچھ نہیں پڑا. نام اپنا جو مرضی رکھ لو، جو مرضی مذہب بنا لو، جو مرضی مسلک بنا لو، جو مرضی جماعت بنا لو، لیکن آپ ریسرچ کر کے اپنی نماز، اپنے سارے معاملات جو ہیں دینی عبادت والے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہونے چاہیے، پھر وہ ٹھیک ہے. اگر اپنی مرضی کریں گے تو پھر اپنی مرضی سے کیا ملنا ہے؟ کچھ نہیں. ایک سے ابھی اپنی مرضی سے قربانی پہلے کرایا نماز سے، مسئلے کا ان کو پتہ نہیں تھا. نیت بھی اچھی تھی کہ میرے جو ہمسائے ہیں ان کو تو پورا سال گوشت نہیں ملتا، میں چاہتا تھا ہماری قربانی کا گوشت سب سے پہلے ان کے گھر. نیت بڑی اچھی لیکن طریقہ نہیں ٹھیک تھا، وقت نہیں ٹھیک. انہوں نے یہ بولا ہو کہ جی بعد میں تو ٹھیک ہے، سنت پہلے کر لے. کیا کون سا آپ نے پہلے روکا ہوا تھا؟ آج کل یہ بات بڑی ہے، منع دکھاؤ. اب وہ صحابی ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں بولا کہ اللہ کے رسول آپ نے منع بھی تو نہیں نہ کیا تھا. نہیں، دل کا شاۃ لحم، یہ تو عام گوشت. من صلی صلاتنا و نسک نسکنا فقد اصاب النسک،
جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، نماز کے بعد جا کے قربانی کرے تو وہ ہمارے طریقے کے مطابق، یعنی وقت بھی وہ ہونا چاہیے جو شریعت دیتے۔ مثلا میرا دل چاہتا ہے کہ اذان کے ہر فقرے کے بعد درود پڑھو، اللہ اکبر اللہ، درود شروع کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، درود پڑھو، اشہد ان محمد رسول اللہ، درود، حی علی الصلاۃ، درود پڑھو، حی علی الفلاح، درود پڑھو۔ تو کوئی کہے گا کہ اذان کے درمیان آپ درود کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو میں اس کو کہوں جی منع دکھاؤ۔ اب منع تو کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ اکبر کے بعد درود نہیں پڑھنا، یہ تو کہیں بھی نہیں، وہ تو اذان آئی ہے ساری، درمیان میں کچھ بھی نہیں۔ تو اب عمل جو کرنا ہے اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ اب مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس طرح مؤذن کہے تم ویسے جواب دو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پہ درود پڑھو۔ سجن کہتے ہیں جی پہلے پڑھ لیں تو کیا حرج؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پہ درود پڑھو۔ تو الٹی سوچ والے کہتے ہیں جی پہلے پڑھ لیں تو کیا حرج؟ حرج ہی ہے جی، کیونکہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو کوئی بھی عبادت ہے وہ اس طرح کرنی ہے جیسے تمہیں سکھایا گیا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے اس اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو ساری نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ جب کھڑے ہوتے ہو نماز کے لیے تو اللہ کے لیے فرما بردار ہو کے کھڑے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم خوف میں ہو، کوئی ڈر ہے، جنگ ہے، فرجالن، چلتے چلتے پڑھ لو، پیدل، رجال، رجلن پاؤں کو کہتے ہیں، پیدل چلتے چلتے پڑھ لو، اور رکبانن، یہ سوار ہو تو سواری پہ ہی پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر چلتے چلتے نہیں، سواری پہ نہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ دہرا لیں، ہاں جی آگے کل پڑھیں۔